listen to music. They love music. They love sad music and depressed. شیطان سب سے بڑا چاہتا ہے کہ میں اس کو نا انسان کے اولاد کو, آدم کی اولاد کو ڈپریشن میں ڈال دوں, سیڈنس میں ڈال دوں. ایک کوٹ میں ضرور میں یہاں پہ جو ہے نا کہنا چاہوں گا, اور یہ اس میں انشاءاللہ لاسٹ غالباً پوائنٹ ہوگا ابن القیم رحمہ اللہ کا, اینڈ اٹس سو اسٹرانگ اینڈ پاورفل. واللہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا نا, میں نے کہا آئی ڈڈ ناٹ ٹرسٹ مائی آئیز کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کم من حرۃ صارت بالغنا من البغایا, کہ کتنی ہی ایسے عورتیں تھیں, لڑکیاں تھیں اچھی خاصی فیملی سے بلونگ کرتی تھی, بٹ ڈیو ٹو میوزک دے بیکیم اینڈ ایکٹیڈ ایز پروسٹیٹیوٹس. اچھا جب میں نے یہ پڑھا میں نے بولا یار از اٹ فار ریئل. میں نے دوبارہ جب پڑھا اور پھر میں نے گیو اٹ اے تھاٹ, جو بھی آج آپ کو فیمیل سنگرز نظر آتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت ہوگا جہاں پہ وہ جنرلی نارمل طریقے سے اپنی زندگیاں گزارتی ہوں گی. دے ڈڈ ناٹ نو, پاک اور صاف زندگی. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ ان کو میوزک انہوں نے سنا, ایک رغبت پیدا ہوئی. اچھا پھر فلاں آڈیشن میں گئے, پریکٹس کی, یہاں سے ترقی ہوتے ہوتے جیسے جیسے فیم ملتی گئی, کپڑے کم ہوتے گئے اور ولگیرٹی زیادہ آتی گئی, اور پھر وقت وہ آ گیا کہ the thing they do on the stage, I mean this is unspeakable. اور جو چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں that جیسے آپ نے کہا نا, this is already pornography basically. اور پھر بات سمجھ میں آئی کہ اور حالانکہ 700 سال پہلے انہوں نے بات کی ہے. وہ اگر میوزک میں بتاؤں اگر اچھا بھی ہوتا نا, ہاں ہم زلزلے کے ٹائم پہ میوزک کبھی بند نہ کرتے ہیں, خدا کے قسم اذان کے ٹائم میوزک بند کرتے ہیں, اذان کے ٹائم میوزک کبھی بند نہ کرتے ہیں. ایکسیڈنٹ کتنے ویڈیوز دیکھی ہیں, ایکسیڈنٹ جیسے ہی ہوا فوراً سے میوزک بند کیا گاڑی کا انہوں نے, کیا مر جاتے ہیں. جب میں کل ایک شاپ پہ گیا ہوں, وہاں پہ جنید نشیدے لگے. نارملی ہم یہ سکتا کہاں بھی جاؤ نا, یا ناتے ہیں یا نشید, رمضان ہے نا, رمضان شیطان بند ہو گیا نا تو ابھی نشیدیں لگی ہوئی ہیں. مطلب میں دل کر رہا تھا پوچھوں کیا وجہ ہے, کیا رمضان میں کیا ہم مسلمان ہو جاتے ہیں, آپ کیا چیز آ گئی ہیں تو میوزک ہی چلائے نا, یہی چلائے نا, یہی چلائے نا. برو میوزک اکثر لوگوں نے گھر میں جو امیجن جو موویز دیکھ رہے تھے میوزک سن رہے تھے, برو امیجن ایک شخص قرآن سن رہا ہے اور زلزلہ آیا ہے, وہ اس کو قرآن بند کرے گا کبھی, یا وہ گلٹی فیل کرے گا وہ قرآن سن رہا تھا زلزلہ آ گیا, ہی فیل الحمدللہ میں قرآن سن رہا تھا. وہ ویڈیو آئی ہے, کنٹینیو بھی کرتا رہے, وہ کنٹینیو بھی کرتا رہا, یعنی قرآن کو مزید اونچا کرے گا. کی ویڈیو بھی ہے نا جس میں زلزلہ آ رہا ہے اور وہ میوزک لگا ہوا ہے اور ڈانس ہو رہا ہے. میوزک سب سے پہلے بند ہوا ہے برو, اینڈ دے آل کیپٹ سٹنگ. پھر ایک دم جب زلزلہ تیز ہوا نا تو دے آل سٹارٹڈ رننگ, لیکن میوزک سب سے پہلے بند کیا. اور برو جو امیجن جو شخص میوزک سنتے سنتے مر گیا برو, گاڑی میں جا رہے ہیں, کتنی ویڈیوز ایسی ہیں میں نے دیکھی برو, اونچا میوزک چل رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا اور شدید, اور پھر میوزک بھی چل رہا ہے اور پھر ان کی نا کی آواز بھی آ رہی ہے, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گردن ٹوٹ گئی یا کیا ہوا. امیجن ویکنگ اپ آن دا ڈے آف قیامہ, اللہ تعالیٰ غضبناک ہے, اور آپ میوزک سنتے سنتے کھڑے. ممات علی شیء بعث علی. ایک صحابی رسول تلبیہ پڑھتے پڑھتے نا لبیک اللہم لبیک, اونٹ سے گرے اور ایک ایسے اینگل پہ گرے, وہ ان کی وفات ہو گئی. تو اللہ کی نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک پڑھتا پڑھتا اٹھے گا. اور جو شخص جو مسلمان قیامت کے دن فرشتے سامنے رب العالمین ہے, اور فرشتے جو ہے نا وجاءت کل نفس معها سائق و شہید, ایک شہید ایک فرشتہ اور ایک سائق کا جو بھانگ کے لے جا رہا ہے, اور وہ میوزیکل ورڈز اپنی زبان پہ ریپیٹ کر رہا ہے. کیا بنے اس لیے نا برو, اگر بندہ اپنی زندگی جس طرز پہ گزار رہا ہے نا, اس کی اینڈنگ اسی پہ ہی ہوگی. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ایسا نہیں کہ بندہ اگر اپنی عیاشی کرتا پھرے اور اینڈ میں یہ ایکسپیکٹ کر لے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پہ آ جائے گا. اٹس ناٹ پاسبل. اور کتنے جیسے آپ نے ایک واقعہ بتایا, ایک واقعہ ایسے بھی ہے کہ ایک بندے ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, تو گانے لگے ہوئے تھے, تو ایک بندہ اس نے گانے بند کر کے نا قرآن مجید لگا دیا, تو کہتا ہے یار قرآن بند کرو, وہی واپس لگاؤ جو لگا ہوا تھا. تو جب یعنی مجبوراً قرآن مجید جب بند کے وہ لگا تو اسی وقت ہی اس کی جان چلی. وہ ایک اور سنگ ایک بندہ تھا عرب ورلڈ میں, جب انہوں نے قرآن پلے کیا تو انہوں نے کہا اسٹاپ دا قرآن پلے ام کلثوم ایک عربک سنگر تھی, انہوں نے کہا ام کلثوم کو پلے کرو بیکاز شی سوتھز مائی ہارٹ. اللہ اکبر. اس کے الفاظ تھے, اینڈ ہی ڈائیڈ ان سیم. ساری عمر آپ نے اگر اس پہ گزاری ہے تو اینڈ بھی اسی میں آپ کا ہوگا نا, آپ کو یو ہیو ٹو چینج. اچھا میرا سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں نا, وہ کائنڈ آف نو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ہاں یہ غلط چیز ہے, بٹ ان سے چھوٹ نہیں رہا فار وٹ ایور ریزن. what suggestions do you have for them? برو سمپل, ساری فائلز کو ایک فولڈر میں ڈالیں, نیو فولڈر بنائیں, کنٹرول اور ڈیلیٹ دبا دیں. موبائل پہ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے یار. موبائل پہ سب, یعنی کولڈ ٹرکی برو, کولڈ ٹرکی. یہ تو بات صحیح ہے, the day we have decided نا, اور آلٹرنیٹ دیں اپنے آپ کو.
without giving yourself an alternate na, I think it's not possible for you to leave music پہلے because تو یہ نا انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر میوزک آپ سے چھوٹ نہیں رہا نا تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ ایڈکشن کی اسی اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. ریئلائزیشن تو کریں, ریئلائزیشن کریں پہلے اس اسٹیج پہ تو آئیں. پہلی جو چیز ہوتی ہے نا چینج میں ہمیشہ وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کانشیسلی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ موٹیویٹیڈ ہو ٹورڈز میکنگ این ایفرٹ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز آلٹرنیٹ دیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل کو نا قرآن سے اتنا بھر لیں کہ میوزک نا خود ہی وہ ٹاپ آف ہو کے نا نکل جائے. Imagine bro, ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہے کہ اس میں نا ایک مٹی والا پانی تھا, اس میں پانی وہ صاف پانی ڈالتے گئے حتیٰ کہ وہ بالکل پیور ہو گیا. میں کہتا ہوں آپ اسی مٹی والے دل میں نا ہم لوگ جو ہیں قرآن ڈالتے میں اپنی اگر مثال دوں نا یونیورسٹی ڈیز میں میوزک سنتے تھے سارے, بہت زیادہ میوزک سنتے تھے, لیکن صبح نا جب میں یونیورسٹی جا رہا ہوتا تھا میں نے پہلے یہ کئی دفعہ مینشن کیا تو میرے ہوتا تھا یار صبح میوزک نہیں یار, اس کاری بیچارے کی سورہ وہ بقرہ لگاؤ اور سورہ ملک لگاؤ اور اس طرح کی 3-4 صورتیں تھی جو میری نا پلے لسٹ میں گانوں کے ساتھ ہی پڑی ہوتی تھی, تو وہ صبح میں نا یہ لگاتا تھا, مطلب میری روٹین تھی. اور برو میں نے اتنی سنی وہ اوور دا پیریڈ آف 3-4-5 ایئرس برو, وہ مجھے کافی حفظ بھی ہوئی, مشاری کی ٹون میں حفظ ہوئی, ٹھیک ہے, نارمل میں. تو میں برو پارٹ آف مائی ٹرانسفارمیشن نا میں اس کو برو سمجھتا ہوں واللہ ہی برو. مطلب میرے دل میں جو ایک تبدیلی جو پیدا ہوئی نا, وہ ٹربولینس جو پیدا ہوئی, میں سمجھتا ہوں برو وہ یہ روزانہ جو صبح میں قرآن سنتا تھا نا, اس نے آہستہ آہستہ نا وہ چینج کریٹ کیا. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بس دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا, اور ہم وی آر سو مچ ایڈکٹیڈ. تو ان کے لیے نا یعنی ہمارے جو ہارٹس ہیں نا, ہمارے دل ڈیزیزڈ ہو چکے ہیں اینڈ وی آر سک ایکچولی وین اٹ کمز ٹو ہارٹ. اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا, اس کے سامنے اس کا فیوریٹ پیزا ہوگا, برگر ہوگا, پیسٹری ہوگی, وہ کھائے گا, اس کو ٹیسٹ نہیں آئے گا. تو وہی والا حساب ہے کہ ہو سکتا ہے جب بھی ہم اب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں نا, ہمیں یا سن رہے ہوں, ہمیں ٹیسٹ نہ آئے اس کا, لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ یہ جو کیور ہے بیسیکلی یہ جب لیتے رہیں گے نا, تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی بیماری بھی دور ہوتی جائے گی اور آپ کا جو دل ہے وہ صحت مند ہو جائے گا. اس میں نا ویسے ملٹیپل ایسپیکٹس اینڈ یو وڈ ایگری ود می, اس میں پارٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمینس توفیق اینڈ بلیسنگ جو ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس سفر میں نا ہمیں پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نا کچھ انڈرسٹینڈنگ آف عربک ورڈز اینڈ قرآن کا مطلب جو ہے, جب ہم نے سننا شروع کیا تو ساتھ قرآن کے جو کامن ورڈز ہیں ان کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس نے بھی بہت بڑا پارٹ پلے کیا. تو جو بھی چھوڑنا چاہتا ہے نا بندہ, تو میری ایڈوائس, پارٹ آف ایڈوائس یہ بھی ہے کہ قرآن کا مطلب سمجھنا بھی شروع کریں ساتھ. بالکل وہ جو آیت ہے نا قرآن کی کہ ما غرک بربک الکریم, اس کو سنیں اور اس کی تفسیر پڑھیں کہ تجھے اپنے کریم رب سے کے پاپ نے, بی ٹی ایس نے گمراہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پنک اینڈ بلیک ان کا کورین برانڈ ہے, اس نے گمراہ کیا ہوا ہے تجھے, کسی میوزیشین نے, ایمی وائن ہاؤس نے, جسٹن بیبر نے تجھے, ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم سے کس ذات نے, کس آئیکن نے, کس بینڈ نے تجھے گمراہ کیا ہے؟ وہ رب جس نے تجھے الذی خلقک فسواک فعدل. اس میں نا وہی بات ہے, نفس کو نا جو جوڑنے کی ضرورت ہے, دوبارہ سیلف اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کہ مثال کے طور پہ اپنا دل ہے نا, بندہ اس کو اپنے مائنڈ میں ذرا کنسٹرکٹ کرے اور دیکھے کہ جو سب سے پریشیس جو میرے دل کا حصہ ہے نا, یہ میرے رب العالمین کے لیے ہے. کیا بات ہے. اگر اس حصے میں رب نہیں ہے نا, then there is a big problem. There is a big problem, کیونکہ ایمان والے وہی ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کی محبت سے آگے کوئی چیز آ جائے گی نا برو, وہ پھر ڈیزاسٹر ہوگا, چاہے وہ مال ہے, فیم ہے, میوزک ہے, جو مرضی ہے. تو اپنے آپ کو نا دوبارہ سیلف ریئلائزیشن, اپنے آپ کو سنسیئر کریں. ہاں کہ یار واقعی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میرا گول کیا ہے, میں اپنے رب کو کیا ناراض کر کے مجھے تبھی خوشی ملے گی, کیا یہی میرے لیے خوشی ہے؟ دیکھیں ہماری پوڈ کاسٹ کس کے لیے, ہم مسلمانوں سے بات کریں, ہماری اپنی سوسائٹی میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ہم ان سے بات کریں. وی آر آل مسلمس, وی سبمٹ آور ول ٹو دی آرڈر اینڈ کمانڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کا پلیئر ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ٹاپ پرائیورٹی, ٹھیک ہے. تو ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ہم اللہ کو ناراض کریں, ٹھیک ہے. لیو دس لائف, پرسو یور کریئر, پرسو یور ویژن, آپ اپنے گول سیٹ کریں. بے شک جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وہ پائیں, ان کے پیچھے لگ جائیں, محنت کریں, بٹ ڈو ناٹ ڈسپلیز اللہ سبحانہ وتعالی ڈیورنگ دس.